الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ مسجد میں اذان ہو جانے کے بعد اگر کوئی آدمی یہ سوچ کر مسجد میں نہیں جاتا ہے کہ نماز با جماعت ہو جائے اور میں بعد میں چلا جاؤں گا اور کسی اور کو ساتھ ملا کے نماز با جماعت ادا کر لوں گا اور مجھے نماز با جماعت کا ثواب مل جائے گا، تو یہ سوچ سراسر سنت کے خلاف ہے، یہ سوچ غلط سوچ ہے۔ ہاں، یہ بالکل صحیح ہے کہ ایک جماعت اگر فوت ہو جائے، آپ اس کے ساتھ شامل نہ ہو سکیں تو آپ الگ سے نماز با جماعت ادا کر سکتے ہیں، لیکن اس کو عادت بنا لینا اور اسی کے اوپر جو ہے وہ عمل پیرا ہو جانا اور پھر سستی اور کاہلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جو پہلی جو جماعت ہے اس کو چھوڑ دینا، یہ سنت کے خلاف ہے۔ تو اگر آپ کی کسی عذر کی وجہ سے پہلی جماعت نکل جائے، اس کے ساتھ آپ شامل نہ ہو سکیں، با جماعت نماز نہ پڑھ سکیں اور آپ تاخیر سے مسجد میں جاتے ہیں، تو آپ نماز با جماعت ادا کر سکتے ہیں کسی اور کو ساتھ ملا کر، اس میں جو ہے آپ کے لیے اجازت ہے۔ سنن ابو داؤد میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابصر رجلا يصلي وحده فقال الا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ اکیلا نماز پڑھ رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا ایسا کوئی آدمی نہیں جو اس پر صدقہ کرے اور اس کے ساتھ نماز پڑھے؟ جبکہ ترمذی میں یہ الفاظ مروی ہیں، ایکم یتجر علی ھذا فقام رجل فصلی معه۔ تم میں سے کون شخص ہے جو اس کے ساتھ اجرت میں شریک ہو؟ ایک آدمی کھڑا ہوا اور اس نے اس کے ساتھ مل کر نماز پڑھی۔ تو یہ روایت جو ہے یہ کئی طرق سے مروی ہے۔ اب اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جماعت ثانیہ یعنی کہ دوسری جماعت کروانا یہ جائز ہے، اور اگر کوئی شخص اس وقت مسجد میں آئے جب جماعت ہو چکی ہو تو وہ دوبارہ کسی کے ساتھ مل کر جماعت کی صورت میں نماز ادا کرے، تو یہ صحیح ہے، یہ مشروع ہے اور یہ جائز ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ الفاظ ایکم یتجر علی ھذا الا رجل یتصدق علی ھذا، تو اس پر شاہد ہے کہ دوسری جماعت کروائی جا سکتی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب جو ہے وہ قطعاً نہیں لینا چاہیے کہ جب اذان ہو جائے اور آپ سستی اور کاہلی سے کام لیں اور مسجد میں نہ جائیں اور یہ سوچ کر تاخیر سے جائیں کہ کوئی بات نہیں ہم الگ سے جماعت کروا لیں گے، تو یہ سوچ جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے مطابق ہمیں تمام زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔